ہے ایاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ شاعر مشرق بر صغیر کے مشہور شاعر علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ آج ہم آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر بتاتے ہیں کہ علامہ نے یہ شعر کیوں کہا ہے۔ فتنہ تاتار کو ہر انسان، تاریخ سے وابستگی رکھنے والا ہر انسان جانتا ہے۔ فتنہ تاتار اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا فتنہ تھا، جس نے اسلام کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، اور ایک دفعہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تاتاری فوج شہروں پر شہر فتح کرتے ہوئے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرتے ہوئے کالی آندھی کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ اسی طرح شہروں کو فتح کرتے ہوئے تاتاری فوج ایک شہر دربند کے اندر پہنچی۔ تو جب یہ فوج اس شہر کے اندر پہنچی تو سارے مسلمان اس شہر کو خالی کر کے چلے گئے، شہر خالی ہو گیا۔ تاتاری فوج جب اس شہر کے اندر پہنچی تو تاتاری شہزادے نے پوچھا کہ پتہ کرو شہر کے اندر کوئی مسلمان باقی ہے۔ تو لوگوں نے تحقیق کر کے اس کو بتایا کہ سارے مسلمان شہر خالی کر کے نکل گئے ہیں، صرف 2 آدمی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک سید احمد دربندی تھے اور دوسرے ان کے خلیفہ تھے۔ تاتاری شہزادے نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا کے میرے پاس لے آؤ۔ سید احمد دربندی رحمہ اللہ کو بیڑیاں پہنا کر شہزادے کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تاتاری شہزادے نے پوچھا کہ سارا شہر میرے خوف سے شہر چھوڑ کے چلا گیا ہے، آپ کیوں نہیں بھاگے، آپ کیوں نہیں نکلے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا تھا، اور اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا، اور اللہ کے گھر سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو تاتاری شہزادہ کہنے لگے آپ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں، میں نے تو آپ کو وہاں سے بھی نکال دیا ہے، بیڑیاں پہنا کے گرفتار کر کے آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کے گھر سے نکال نہیں سکتا؟ تو حضرت کو جلال آ گیا، اور سید احمد دربندی نے زور سے اللہ کہا، تو اللہ کی ضرب لگانے سے ان کی بیڑیاں جو ہے کھل گئی۔ تو تاتاری شہزادہ جو ہے سہم گیا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس شہر میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں، اور وہ اس سے بڑا متاثر ہوا، اور وقتاً فوقتاً تاتاری شہزادہ حضرت کی خدمت میں جاتا رہا۔ تو حضرت نے آہستہ آہستہ ان کو اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اسلام کی دعوت دی، اور ان کو کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ تاتاری شہزادہ کہنے لگا کہ میں اگر اسلام قبول کرنا بھی چاہوں تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اگر میں اسلام قبول کر بھی لوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ آپ جو ہے ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے تاتاری حکومت کے سربراہ بنیں گے، آپ کو حکمران بنایا جائے گا، اس وقت آپ اسلام قبول کر لینا، تو اس وقت آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ شہزادہ کہنے لگا کیا میں ایک دن حکمران بنایا جاؤں گا؟ تو سید احمد دربندی کہنے لگے کہ ہاں، میں اللہ کی فراست سے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ایک دن تاتاری سلطنت کا حکمران بنایا جائے گا۔ تو اس تاتاری شہزادے نے وعدہ کر لیا کہ جب مجھے حکمران بنایا جائے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ 30 سال کے بعد اس شہزادے کو حکومت ملی، اور حکمران بننے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا، اور وہی تاتاری لوگ جو اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھے تھے وہ اسلام کے محافظ اور پاسباں بن گئے، جس کے بارے میں علامہ اقبال یہ پکار اٹھے کہ ہے ایاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔